كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الانفال فام القرآن آیت نمبر 15 سے. پچھلا ہم نے آیت نمبر 14 پہ اینڈ کیا تھا، تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کتنی آیت آج کور ہوتی ہیں. اس میں ہم جنگ بدر کے متعلق پڑھ رہے تھے اور مال غنیمت کے بارے میں پڑھا تھا، تو وہی جنگ بدر کنٹینیو ہوگا اور کچھ دعائیں ہیں وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. سورۃ الانفال ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 15 سے. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آیت نمبر 15. یا ایہا الذین، یا ایہا اے لوگ، اے الذین لوگوں، یا ایہا الذین اے لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو. واو الف بتا رہا ہے کہ جمع ہے، پلورل ہے. ایزا جب، لقی تم ملاقات کرو تم، لقی ملاقات کرو تم لقی تم ملاقات کرو تم، الذین ان سے جنہوں نے کفرو کفر کیا، زحفن میدان جنگ میں، فلا پس، لا نہ، تولوہم تم پھیرو ان سے، تم ولو پھیرو، ہم ان سے، تولوہم تم پھیرو ان سے، الادبارہ پشتوں کو. ادبار دبر کی جمع ہے، دبرن کی جمع ہے. تو ہم رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں. رواں ترجمہ. اے ایمان لانے والوں، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹ نہ پھیرو. ہم آیت کی طرف آتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کو انشاءاللہ. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے بات کر رہے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے جب بھی ایھا الذین آمنو ہو تو الرٹ ہو جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی حکم دے رہے ہوتے ہیں، کسی بات سے روک رہے ہوتے ہیں. تو یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. کیا مخاطب کر رہے ہیں، کیا کر کے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اذا لقیتم الذین، جب تم لوگ ملاقات کرو، جب تمہاری مڈبھیر ہو. کہاں؟ اذا لقیتم الذین کفروا، ان سے؟ کافروں سے. جب کافروں سے تمہاری مڈبھیر ہو میدان جنگ میں، زافن میدان جنگ میں مڈبھیر ہو، ان سے مقابلہ ہو، تو کیا کرو؟ فلا تولوہم الادبارہ، تو پس تم پیٹ مت پھیرو، پشتوں کو مت پھیرو. یعنی پیٹ پھیر کے بھاگنا نہیں ہے. اب آگے ہم پڑھیں گے اس کی تفصیل کہ اس بڑا عذاب ہے میدان جنگ سے بھاگنا. ٹھیک ہے. تو زحفن یہ جو ہے نا، زحفن میدان جنگ میں، تو زحفن کے معنی ہے ایک دوسرے کے مقابل اور دو بدو ہونا، یعنی مقابلہ کرنا، آمنے سامنے ہونا. ٹھیک ہے. یعنی مسلمان اور کافر جب ایک دوسرے کے بالمقابل صف آ رہا ہوں تو کیا کرو؟ فلا تولوہم الادبارہ، تو تم پیٹ پھیر کر کا بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، پیٹ پھیر کر نہیں بھاگو. اور یہی چیز ایک حدیث میں آتا ہے. حدیث میں اللہ آپ سے فرماتے ہیں کہ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو. ان 7 میں ایک ہے وتولیہ یوم الزحف، کے مقابلے والے دن پیٹ پھیر کر بھاگنا. تو ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں اسکرین پہ انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 گناہوں سے جو تباہ کرنے والے ہیں، دینے والے ہیں، بچتے رہو. صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا گناہ ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہے، آپ دیکھیں قالا فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. عربک بھی دیکھیے، دیکھتے رہیے. والسحر، سحر سب کو پتہ ہے جادو کرنا. پہلا کون سا ہلاک کرنے والا گناہ جس سے بچنا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. شرک کی معافی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ اگر زمین و آسمان کے برابر گناہ لے کر مجھ سے ملے اور وہ توبہ استغفار سچے دل سے کر لے تو میں اسے معاف کر دوں گا، لیکن اگر وہ شرک لے کے ملا ہے، شرک کیا ہے، میرے ساتھ کسی کو ٹھہرایا ہے، شریک ٹھہرایا ہے، تو شرک کی معافی نہیں. بس سارا نمبر 2 کیا کرنا ہے؟ جادو نہیں کرنا، جادو سے بچنا ہے، یہ ہلاک کرنے والا گناہ ہے. وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور تیسرا کیا؟ کسی کی ناحق جان لینا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. پھر چوتھا فورتھ ہے وَأَكْلُ الرِّبَا، کیا کرنا ہے کہ سود نہیں کھانا. ٹھیک ہے. یہ ہلاک کرنے والی ساری یہ جو ہے چیزیں. پھر اس کا بعد پانچواں ہے وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا. ٹھیک ہے. پھر چھٹا ہے وَتَوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، ٹھیک ہے، کہ لڑائی میں سے بھاگ جانا. لڑائی یوم ہے نا، دن، یعنی لڑائی کے دن پیٹ پھیرنا، لڑائی کے دن بھاگ جانا، پیٹ پھیر کے بھاگ جانا جب دشمنوں سے لڑائی ہوتی. ٹھیک ہے. پھر جو ہے ساتواں ہے وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا. ٹھیک ہے. تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو یہ 7 میں سے ایک یہ تھا، ہماری آیت سے متعلق یہ تھا کہ کیا کرنا ہے. تو جب تم کافروں سے دو بدو ہو، مقابلہ کرو، تو ان سے پشت مت پھیرنا، ان سے پیٹ پھیر کر مت بھاگنا. جنگ کرتے ہوئے پیٹ پھیر کے نہیں بھاگنا چاہیے، کیونکہ یہ مہلک گناہ ہے. ٹھیک ہے. ہلاک کر دینے والے 7 گناہوں میں سے ایک گناہ ہے مقابلے کے دن دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہو رہا تو پیٹ پھیر کے بھاگ جانا. اب ہم آیت نمبر 16 کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر 16 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. آیت نمبر 16 اور من، جو کوئی یولیہم، پھیرے گا ان سے، یولی پھیرے گا، ہم ان سے، یومئذن اس دن، دبورہ پشت اپنی، پیٹھ اپنی، دبر پشت یا پیٹھ، ہو اپنی، دبورہ پشت اپنی، الا سوائے، متحرفن پینترا بدلنے والے کے، لی قتال جنگ کے لیے، لیے قتال جنگ کے، لی قتال جنگ کے لیے، او یا متحیزن پناہ لینے والے کے، الا طرف فئتن ایک گروہ کے، فقط تو قط تحقیق، با وہ پلٹا، بی غضبن بی ساتھ غضبن غضب کے، من اللہ من سے اللہ کی طرف، من اللہ اللہ کی طرف سے، وما واہو و اور ماوا ٹھکانہ، ہو اس کا، وما واہو اور ٹھکانہ اس کا، جہنم جہنم ہے، وبئس المصیر و اور بئسا کتنا برا ہے، المصیر ٹھکانہ. اب ہم رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں. پھر یہ جو ہے متحرفن اور متحیزن اس کو بھی سمجھیں گے تفسیر میں. اب رما ترجمے کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. جس نے ایسے موقع پر پیٹ پھیری، الا یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو اللہ کے غضب میں گر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت بری جائے باگزشت ہے، وہ بہت بری جائے پناہ ہے. تو چلیں ہم اب آیت کی طرف آتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اس کو جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن یُوَلِّہِم اور جو کوئی پھیرے گا ان سے، یوم دن اس دن، دوبرہ پشت اپنی، یعنی جو شخص ان سے اس موقع پر پشت پھیرے گا یا پیٹ پھیرے گا. کس دن؟ جب کافروں سے، دشمنوں سے مد مقابلہ ہو، جنگ ہو. تو اس دن جو کوئی جنگ سے پیٹ پھیرے گا، جنگ سے بھاگ جائے گا، تو اچھا اب کون ہے جس کے لیے عذاب نہیں ہے؟
وہ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کون کون لوگ ہیں، کون دو طرح کے لوگ ہیں. الا متحرفا للقتال. نمبر ایک اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ ہاں جو لڑائی کے لیے پینترا بدلتا ہو، ٹھیک ہے، پینترا بدلتا ہو، او متحیزن الی فیتن، یا جو کیا کرتا ہو اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو، وہ اس سے مستثنا ہے. یعنی یہ دو طرح کے لوگ، متحرفن اور متحیزن. متحرفن وہ جو لڑائی کے لیے پینترا بدلتا ہو، اور نمبر دو متحیزن جو اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو، وہ اس سے بری ہے، وہ اس سے مستثنا ہے. اس کے علاوہ ان دو کے علاوہ جو پیٹ پھیر کر میدان جنگ سے بھاگے گا تو وہ یہ بہت بڑا ہلاک کر دینے والا گناہ ہے. ٹھیک ہے. متحیزن الی فیتن یعنی پناہ لینے والے کے طرف، ایک گروہ کے، یعنی وہ اپنی جماعت کی طرف جاتا ہے پناہ لینے کے لیے. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو سمجھتے ہیں، پھر باقی آیت کو پورا کرتے ہیں. متحرفن اور متحیزن، دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ اب ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اب پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ پیٹ پھیرنے سے جو منع کیا گیا ہے، دو صورتیں اس سے مستثنا ہیں. ٹھیک ہے. دو آدمی جو ہے اس طرح کے، جو اگر پیٹ پھیر کے بھاگیں گے تو وہ اس عذاب سے بری ہو مستثنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ تحرف. ٹھیک ہے. کیا ہے، ایک کیا ہے ہمارے پاس، ایک لفظ آپ کا آتا ہے نا متحرفن. متحرفن یعنی کہ تعارف کی ہے، یعنی کہ اور دوسری تحیز کی. ایک تحرف ایک تحیز. تو تحرف جو ہے آپ کے دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے نا ادھر، جس کو یہ پوائنٹ آؤٹ کریں عظما جی. تحرف کے معنی ہے ایک طرف پھر جانا، یعنی لڑائی میں جنگی چال کے طور پر یا دشمن کو دھوکے میں ڈالنے کی طرح غرض سے لڑتا لڑتا ایک طرف پھر جائے، اور دشمن یہ سمجھے کہ شاید یہ شکست خوردہ ہو کر بھاگ رہا ہے، یعنی اب مجھ سے ہار گیا اور یہ بھاگ رہا ہے. جبکہ اس سپاہی کا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے، صرف وہ تو ایک جنگی چال چل رہا ہے، لیکن وہ پھر ایک دم پینترا بدل کر اچانک دشمن پر حملہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. متحرفن پینترا بدلنے والا ہے، کہ آپ کے سامنے یہ ہے بھی لکھا ہوا بھی ہے. ٹھیک ہے. ہماری مشکل آسان کر دی سمجھانے کے لیے، انہوں نے لاسٹ مومنٹ تک کرتی رہی ہیں اس کو. زبر زیر پیش بیچاری کو آج میں نے اتنا لیٹ وہ، اچھا اللہ ان کو بہترین اجر دے. ٹھیک ہے. لیکن وہ پھر ایک دم پینترا بدل کر اچانک دشمن پر حملہ کر دے. یہ پیٹ پھیرنا نہیں ہے، بلکہ یہ جنگی چال ہے جو بعض دفعہ ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم دوسرا لفظ سمجھتے ہیں متحیزن. ٹھیک ہے. ان پہ گناہ نہیں ہے، یعنی الی فیتن یعنی اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے جاتا ہے. تو یہ جو ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بلکہ یہ جنگی چال ہے جو بعض دفعہ ضرورت ہے. اب ہم دیکھتے ہیں متحیزن. متحیزن میں ہم دیکھتے ہیں کہ تحیز. ٹھیک ہے. تحیز کے معنی ملنے اور پناہ لینے کے. کوئی مجاہد لڑتا لڑتا تنہا رہ جائے. ٹھیک ہے. بعض دفعہ تو لڑتے لڑتے سب شہید ہو گئے تو وہ تنہا رہ جاتا ہے. تو یہ لطائف الحیل میدان جنگ سے ایک طرف ہو جائے تاکہ وہ اپنی جماعت کی طرف پناہ حاصل کر سکے اور اس کی مدد سے دوبارہ حملہ کرے. اب اکیلا رہ گیا، اب دوبارہ وہ جماعت کہیں دور دوسری طرف چلی گئی لڑتے لڑتے، یا کچھ شہید ہو گئے، تو وہ اپنی جماعت کی طرف جائے گا تاکہ جماعت سے پناہ حاصل کرے. اور جماعت جب ساتھ ہوگی تو مقابلہ اچھا ہوگا نا. اکیلا وہ ساروں سے کیسا لڑے گا، تحیز متحیزن. تو وہ جماعت سے پناہ حاصل کرے اور اس کی مدد دوبارہ، ان کی جماعت کی مدد سے دوبارہ حملہ کرے. تو یہ دونوں صورتیں جائز ہیں، ایسا کر سکتے ہیں. تو یہ دو طرح کے لوگ جو ہیں، جو ایک اکیلا رہ جائے جماعت کی طرف جائے، ٹھیک ہے، تحیز متحیزن، ٹھیک ہے، تو وہ عذاب اس پہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. یہ تو ایک جنگ کے لیے کی. اور پھر یہ ہے کہ ہم دوسرا ورڈ پڑھا ہم نے، جو پہلا والا لفظ جو آپ کو ریڈ میں دکھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہے پہلا لفظ جو ہے تحیز. ٹھیک ہے. نہیں، تحرف. متحرفن سے تحرف. تو یہ دو طرح کے لوگ ہیں. یہ جو پینترا بدلتا ہے اور لڑتا لڑتا ایک طرف پھر جائے، دشمن یہ سمجھے کہ شاید یہ شکست خوردہ ہو کر بھاگ رہا ہے، یہ ہار کے مجھ سے ڈر کے بھاگ رہا ہے، لیکن وہ پھر ایک دم پینترا بدل کر اچانک دشمن پر حملہ کر دے. تو جنگ سے بھاگنا جو ہے وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، تو اس کے لیے وہ ہلاکت زدہ 7 ہلاکت والے گناہوں میں سے ہے. لیکن ان میں سے 2 بری الذمہ الا متحرفا للقتال او متحیزا الی فئۃ، جس کو میں نے ایکسپلین کر دیا. تو ایسے 2 لوگ، ایسے 2 طرح کے سپاہی جو ہے وہ اس سے مستثنا ہے. ٹھیک ہے. ان پہ عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ یہ تو ایک جنگی اسٹریٹجی ہے نا. یہ جنگی اسٹریٹجی، جنگ کی اسٹریٹجی وہ چل رہے ہیں، تو اسٹریٹجک ہے نا جنگ کی. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت کو. فقط باء بغضب من اللہ
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باقی اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا. پھر جب اللہ کے غضب میں آ جائے گا تو وما واہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. وہ بئس المصیر، اور کتنا برا ٹھکانہ. دوزخ تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، طرح طرح کے اس میں عذاب ہوں گے نا. تو جو ان دو کے علاوہ متحرفن متحیزن، تحرف اور تحیز کے علاوہ کوئی، جو میں نے سمجھایا تھا جنگ سے پیٹ پھیرے گا، بھاگے گا، وار ٹیکٹکس نہ کر رہا ہو، وار یہ تو وار اسٹریٹجک ہے نا، اسٹریٹجی یہ ہے. اس کے علاوہ جو بھاگے گا تو باقی جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، وہ بہت بری جگہ ہے. اب تھوڑا سا پوز دیں، دیکھیں. اب آپ دیکھیں متحرفن متحیزن ہے نا، کیا ہے؟ تحرف اور تحیز. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ بعض لوگ، مجھے یہ دو ورڈ پڑھ کے میں جو ہے مجھے خوف آیا کہ ساری عمر ہم نے اتنے سبجیکٹس پڑھ ڈالے، اور پڑھا بھی ڈالتے ہیں بچوں کو. ہمارے والدین نے بھی پڑھا، پیسہ خرچ کرتے ہیں، ٹائم منی انرجی اتنی خرچ ہوتی، بڑی بڑی ڈگریز ہم لیتے ہیں، سب کچھ دنیا کے لیے کتنی تگ و دو ہے، سالوں لگا لیتے ہیں. پی ایچ ڈی کرنے میں کتنی دیر ہو جاتی. بعض لوگ تو شادی بھی لیٹ کرتے ہیں کہ میں پی ایچ ڈی ہو جاؤں گا، یا ہو جاؤں گا تو بہت ترقی کر جاؤں گا تو کروں. بالکل. دنیا بھی ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دنیا بھی حاصل کرنی ہے. دنیا میں بھی ہمیں ٹیچرز چاہیے، ڈاکٹرز چاہیے، انجینئرز چاہیے، ایئرکرافٹ انجینئر، ہر طرح کے لوگ چاہیے. کیوں نہیں چاہیے؟ خواتین بھی چاہیے، مرد بھی چاہیے، سب کچھ چاہیے. لیکن قرآن تو کتنے ورائٹی آف علوم ہم حاصل کرتے ہیں، لیکن ایک کتاب مجھے اتنا دکھ ہوا کہ ایک ہے قرآن مجید، اس کو نہیں سمجھتے. دوسری بات جو بہت افیکٹ کر رہی وہ یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں میں نے تو بڑے کورسز کیے ہوئے ہیں بھائی، میں تو ادھر سے بھی کر رہی ہوں، ادھر سے. کتنے مدرسے، بہت سے ہیں نا، کتنے پلیٹ فارم ہیں ہمارے پاس، اور ہم جا رہے ہیں. بہت سے لوگ، ہم بہت سی جگہوں پہ جا رہے ہیں، اور پھر نہیں بھی جا رہے ہیں تو ہم آن لائن کتنے ہمیں کلپس آ جاتے ہیں. ہم یوٹیوب پہ جا رہے ہیں، ہم کہاں کہاں جا کے، واٹس ایپ پہ کہاں کتنے چینلز ہیں، انسٹاگرام میں جو ہے اتنی چیزیں ہیں. تو ہم اس پہ جا کے سوشل میڈیا سے تو ہم علم حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں، کان گوشوار ہوتے رہتے ہیں، ویڈیو کلپس بھی آ جاتی ہیں. تو مجھے یہ ہو رہا تھا کہ اتنے کورسز کرنے کے بعد، یقین کریں میں 2 لفظ بھول گئی تھی. تعلیم القرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں میں نے تو کوشش کر لی. مجھے ان لوگوں پہ ہوا کہ میں نہیں آؤں گی. کہیں بھی چلے جائیں، کہیں بھی اللہ کا کلام ہو رہا ہے، مجھے رونا آیا، میرا دل ہل گیا کہ یا اللہ، اس کی تفسیر آپ دیکھیں. متحرفن ہمیں نہیں پتا، متحیزن نہیں پتا. ہمارا جو ہے میموری، ہمارا حافظہ اتنا اچھا نہیں ہے. کورسز کر کے بیٹھے ہوتے، جو میرے ساتھی بھی ہیں وہ بھی کہتی ہیں اللہ، وہی بات ہو گئی. مجھے وہی لگا کہ جیسے اتنا بھول جاتے ہیں. حافظہ نہیں اچھا ہے نا. اسکالرز بھی وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ابھی میرا پریپیئر نہیں تھا. آپ کسی کو فالو کر رہے تھے، سنے، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے ابھی پریپیئر نہیں کیا تھا. میں نے پریپریشن کے بغیر کوئی نہیں آتا دنیا میں. 5,000 10,000 ڈالر اسکالرس کو یا پی ایچ ڈی کو مل رہے تو وہ بھی نہیں جاتا کہ میری تو نوکری چلی جائے گی. اور پھر اللہ کا کلام تو اتنا سینسٹیو میٹر ہے کہ ہماری طرف سے کوئی چیز غلط پیش ہو جائے، لوگ اس کو چلنے لگے، اس کو عمل کرنے لگے، اس کو ایسا پڑھنے لگے، تو کتنا بڑا گناہ ہے نا. تو مجھے یہ بھی دکھ اور بڑا افسوس ہوا کہ مجھے ایسے ہی لگا اتنے کورسز کرنے کے باوجود بھی کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ مان ہی نہیں رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وفات ہو گئی. وہ کہہ رہے تھے یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ منافقوں سے بدلہ لیے بغیر وہ فوت ہی نہیں ہوئے. وہ مان کے ہی نہیں دے رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیسے کنٹرول کیا؟ انہوں نے یہ آیت پڑھی، سب کچھ اور صحابی نہیں مان رہے تھے. ظاہر ہے اللہ کے رسول آپ کے درمیان تھے، وہی سے تعلق جڑا ہوا تھا، آسمان سے وہی آتی تھی، ایک اتنی اچھی زندگی تھی، روز کچھ نہ کچھ سیکھتے تھے، جانتے تھے، فتوحات ہوئی، جنگیں ہوئی، ان کی زندگی کو بدل دیا اللہ. قرآن نے، اللہ کے رسول کی نے جو قرآن کی تعلیمات دی، جو لوگ لٹیرے تھے، ڈاکو تھے، کیا کیا تھے، بچوں کا زندہ قتل کرتے تھے، ننگے طواف ہو رہے تھے، شراب جوا عام تھا، اخلاقی برائیاں تھی، کیا تھا جو نہیں تھا، زنا عام تھا، وہ جو ہے اتنے بدل گئے، متقی پرہیزگار رضی اللہ عنہ ورضوا عنہم بن گئے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ کے رسول جو ہے، عمر رضی اللہ عنہ
تو اتنے غصے والے، ان کو سمجھانا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کتنی اللہ تعالیٰ نے بصیرت اور وہ دی تھی، سب کو تھی، یہ نہیں تھا کہ صحابہ کو تو ہم بہت زیادہ بصیرت تھی، وہ تو آپ سسم اگر بٹن اوپر کا کھلا رکھ کے خطبہ دے رہے تو ہمیں نظر آ رہا ہے، آپ کا وضو کا پانی نہیں پھینکنے دے رہے ہیں، اس کو جمع کریں، آپ کے پسینہ کو صحابیہ ایک تھی جمع کرتی تھی، اسے وونڈز پہ اور زخم پہ لگاتی تھی، وہ تو ہمارا ان کا تو کوئی مقابلہ نہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، لیکن وہ ایسا ایک موقع تھا کہ انسان ہو جاتا ہے تھوڑا سا ایموشنل۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا پوز دے کے تھوڑا سوچیں، تدبر کرنا ہے نا اللہ تعالیٰ کہ نہیں، وہ آیت پڑھتے ہیں ولا محمد اللہ رسول، سورۃ البقرہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے ایک رسول ہے، تو وہی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ کیا کوئی رسول پیغمبر چلے جائیں اس دنیا کو، ان کو میں لے لوں تو کیا اللہ کا کام چھوڑ دو گے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ یہ آیت میں نے پہلی دفعہ سنی، اور سارے صحابہ یہی آیت پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے مان لیا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اب ہمیں آگے کام کرنے ہیں۔ تو ہم کیسے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے بہت کورسز کیے ہیں اور جی میں تو نہیں آؤں گی اس درس میں تو ایک دفعہ کر کے پڑھ کے ہم بیٹھ جاتے ہیں، کورسز کر کے تفسیر میں نہیں کہتی ہوں نہیں کیے ہوں گے، بہت سی بہنیں ایسی ہیں جو پڑھ رہی ہیں جڑی ہوئی، ابھی ہم کیا کریں، پڑھ ہی رہے نا، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں ہاں ہاں ہم نے تو بہت پڑھ لیا، ہمیں بہت آ گیا۔ میں اتنی ہلی ہوں کہ کتنا کمزور ہمارا حافظہ ہے کہ یہ لفظ مجھے لگا وہی عمر رضی اللہ عنہ کی بات کہ میں نے جیسے آیت پہلی بار سنی، یقین کریں جبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ جو ہے نا روایت کہ یہ قرآن جو ہے اس کو ہم چھوڑ دیں تو یہ گھوڑے کی تیزی سے ہمارے پاس سے بھاگ جائے گا، اور میں ہل گئی واقعی کہ یا اللہ مجھے بھی ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے، فرسٹ لیسن فار می کہ میں چھٹیاں نہ کروں۔ آپ لوگ تو کہتے ہیں پڑھائیں، ایک دفعہ دورہ قرآن ہوا تو مجھے میسیجز آپ لوگوں نے عظما کو دیے، مجھے دیے، سب کو دیے کہ نہیں کوئی بات نہیں، میں نے کہا نہیں اب دورہ قرآن ہو گیا ختم، رمضان میں اپنی عبادت کرو۔ مجھے اتنی اچھی آپ لوگوں کی بات لگی، اتنا شوق ہے آپ لوگوں کو، اتنی محبت ہے اللہ رسول سے اور قرآن مجید سے کہ آپ لوگوں نے کہا نہیں چاہے نہیں بھائی آدھا گھنٹہ بھی ہو ہم کچھ نہ کچھ، ہم ہفتے میں 3 بار کلاسز نہ بند ہو پڑے، بہت اچھی جذبہ ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو توفیق ملتی چلی جائے تو قبولیت کی گھڑی ہے، تو ان بہنوں سے کہیں ایسی چیزیں بتائیں کہ آج ہم نے ایسے ورڈ پڑھے ہیں، ایسے پڑھے، چاہے وہ کر لیا ہمارا حافظہ نہیں ہوتا، جبھی تو اسکالرز اور پی ایچ ڈیز لوگ بولتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، آپ کسی کو بھی فالو کریں گے کہ فلاں درس اس سے رک گیا کہ میرے گھر میں بیماری تھی یا میں سفر پہ تھا یا تھی اور مجھے تیاری کا موقع نہیں ملا، تو یہ پڑھنا پڑتا ہے بار بار ہر چیز۔ بچہ بھی دیکھیں آپ، اتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں، فرسٹ ٹرم آتا ہے، سیکنڈ ٹرم آتا ہے، لاسٹ ٹرم آتا ہے، تو پورا کورس وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کیا یاد ہوتا ہے ہمارا؟ تو ہم تو ایک تو حافظہ تو ان کا تھا، صحابہ کرام کا کون سی لکھنے پڑھنے کی چیزیں تھیں، درخت کے پتے تھے، درختوں کی چھالیں تھی، پتھر تھے، اس پہ لکھا جاتا تھا، اور ان کو سارا حفظ ہوتا تھا ساری۔ ہمارا تو حافظہ بھی اتنا نہیں ہے، ہم تو اس دنیا سے 1% 2% بھی ہمارا سی پی یو جو بھیجا ہے، مغز ہے، دماغ ہے، انٹلیکٹ ہے، اس کو یوز کر کے نہیں چاہتے، حالانکہ اس میں بہت کیپیسٹی ہے۔ اگر ہم بھی ایسے حفظ کرنے والے بن جائیں، روز جو ہوتا ہے اس کو جا کے پڑھیں دیکھیں، متحرفن متحیزن، یعنی یہ 2 لفظ نہیں جو بھی ہے کہ اللہ اس میں غور و فکر کریں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ ہمیں تو کوئی فون کرتا ہے، میرا اور آپ کا، میں آپ لوگوں کو نہیں کری، اپنی بھی بات کری ہوں، کوئی فون کرتا ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، یاد ہی نہیں ہوتا ہے، ہم پہلے ڈھونڈتے ہیں، پہلے وہ کرتے ہیں کہ جواب ہی نہیں آ رہے ہوتے، کیونکہ اتنی قرآن سے دوری ہے، اس کو بیٹھ کے پڑھ ہی نہیں رہا، کوئی بلاتا ہے پڑھا رہا ہوتا ہے، کتنی مجھے معلوم ہے آپ لوگ ہم لوگ 10 سال سے کلاسز کر رہے ہیں، ہم وال گرین میں کسی کو دیکھتے ہیں، فوڈ پلس پہ، راستے میں، ایلیویٹرز پہ، ہماری بہت کوشش ہوتی ہے، مجھے معلوم ہے ہم سب جو اس کا آپ میں دیکھتے ہیں ہم بلا رہے ہوتے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، مجھے معلوم ہے آپ لوگ کوشش کریں، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن یہ ہے کہ اور کوشش کریں گے میں اور آپ مل کے، اور مجھے اللہ توفیق دے کہ آپ اتنا چاہتے ہیں میں چھٹی نہ کروں، کوئی بیماری آ جائے، کوئی سرجری ہو جائے، کوئی میرے اسائنمنٹ آ جائے، میرے لیے بھی دعا کریں کہ اتنی طاقت دے، میرے وقت میں اللہ تعالیٰ برکت دے کہ علم واقعی بہت ہے، اتنے سبجیکٹس ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے کب ہوگا کیسا ہوگا مدت بہت تھوڑی، معلوم نہیں کل کس کا وقت آ جائے نا، تو بس یہی ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے پڑھانے والا اور سب سے بڑھ کر عمل کرنے والا بنا دے، کیونکہ یہ قرآن ایسی چیز ہے کہ اگر ہم نے چھوڑ دیا تو آپ روایت میں کہ وہ گھوڑے کی تیزی کی طرح ہم سے بھاگ جائے گا اور دور ہو جائے گا، اور آپ سے نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اس کا ایک سرا آسمان پر ہے اور ایک تمہارے پاس زمین پہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو تھامنے والا، پڑھنے والا، پڑھانے والا، سمجھنے والا، پھیلانے والا، اور عمل سب سے بڑھ کر عمل کرنے والا بنا دے پہلے گھر میں۔ اور گھر کو ہم جو ہے نا وہ گرانٹیڈ لیتے ہیں، سب سے پہلے عمل گھر میں شروع ہوگا، بچوں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، اچھا سلوک، اچھا بات، اچھی چیزیں ساری جو کچھ ہے پہلے گھر میں ہوگا، گھر کو گرانٹیڈ میں اور آپ نہ لیں۔ تو یہ تھا، اس کے بعد ہم چلتے ہیں
آیت کے دوسرا حصہ کی طرح ہم نے وہ بھی پڑھ لیا کہ فقط با بغضب من اللہ وماواہ جہنم وبئس المصیر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہوگا اس کا، کہ باقی اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہ بہت بری جگہ ہے. ان دو صورتوں کے علاوہ متحرفاً متحیزاً، تحرف اور تحیز کے علاوہ، یعنی پینترا بدلنے والا یا پناہ لینے والا، اپنی جماعت کی طرف اکیلا رہنے والا، امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ لوگوں کو. تو اس کے علاوہ جو بھاگے گا میدان جنگ سے دشمنوں کے بدے مقابل ہو کے، تو اس کے اللہ کی طرف سے غضب ہوگا اس کی طرف، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. یعنی مذکورہ دو صورتوں کے علاوہ کوئی شخص میدان جنگ سے پیٹ پھیرے گا، اس کے لیے یہ سخت وعید ہے. ٹھیک ہے، چلیں اب ہم 15-16 آیت کو ذرا ایک ساتھ پھر سے دیکھ لیتے ہیں، اس کی تفسیر. شہیدان وفاق کے قصے. جہاد کے میدان میں جو مسلمان بھی بھاگ کھڑا ہوا، اس کی سزا اللہ کے ہاں جہنم کی آگ ہے. جب لشکر کفار سے مدبھیر ہو جائے اس وقت پیٹ پھیرنا حرام ہے. ہاں اس شخص کے لیے جو فن جنگ کے طور پر، یعنی وار اسٹریٹجی کے طور پر پینترا بدلے یا دشمن کو اپنے پیچھے لگا لے، ٹھیک ہے، متحرفن، ٹھیک ہے، پیچھے لگا کر موقع پر وار کرنے کے لیے بھاگے، یا اس طرح لشکر کا لشکر پیچھے ہٹے اور دشمن کو گھات میں لے کر پھر ان پر اچانک چھاپا مار دے، تو بے شک اس کے لیے پیٹ پھرنا جائز ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک لشکر میں سے دوسرے لشکر میں جانا ہو، جہاں چھوٹے سے لشکر سے بڑے لشکر کا ٹکراؤ ہو، یعنی متحیزن، ٹھیک ہے، متحیز، تو اپنے امیر سے ملنا ہو تو وہ بھی اس میں داخل ہے. مسند احمد میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر جو ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ مفسرین قرآن ہیں. چھوٹی عمر میں انہوں نے علم حاصل کیا تھا، یہ بہت چھوٹے تھے جب انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا تھا، میں بھی اسی میں ہی تھا، لوگوں میں بھگدڑ مچی، میں بھی بھاگا. ہم لوگ بہت ہی نادم ہوئے کہ ہم اللہ کی راہ سے بھاگے ہیں. کتنا ڈرتے تھے، کتنا ڈرتے تھے اس آیت کی وجہ سے. اللہ کا غضب ہم پر ہے، ہم اب مدینے جائیں اور وہاں رات گزار کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں. اگر ہماری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے تو خیر، ورنہ ہم جنگلوں میں نکل جائیں. چنانچہ نماز فجر سے پہلے ہم جا کر بیٹھ گئے. عبداللہ بن عمر سارا بیان کر رہے ہیں. چنانچہ نماز فجر سے پہلے ہم جا کر بیٹھ گئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا بھاگنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم لوٹنے والے ہو، یعنی میں تمہاری جماعت ہوں اور میں تمام مسلمانوں کی جماعت ہوں. ہم نے بے ساختہ آگے بڑھ کر حضور کے ہاتھ چوم لیے. وہ لوگ ڈر رہے تھے نا کہ شاید ہم بھاگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم جماعت کی طرف آ گئے. تو انہوں نے ہاتھ چوم لیے. اور جو ہے دوسرا واقعہ ابن ابی حاتم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد آپ کا اس آیت کا تلاوت کرنا بھی مذکور ہے. حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ جنگ فارس میں ایک پل پر گھیر لیے گئے. مجوسیوں کے ٹڈی دل لشکروں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا. عبیدہ بن رضی اللہ عنہ، موقع تھا کہ آپ ان میں سے بچ کر نکل آتے، لیکن آپ نے مردانہ وار اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش فرمایا. کیوں؟ انہوں نے یہ سمجھا کہ میں بھاگنے والوں، متحرفن و متعیزن نہیں ہوں گا، بھاگنے والوں میں سے ہو جاؤں گا. شہادت جام نوش فرما رہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ واقعہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا اگر وہ وہاں سے میرے پاس چلے آتے ہو تو ان کے لیے جائز تھا، کیونکہ میں مسلمانوں کی جماعت ہوں، مجھ سے مل جانے میں کوئی حرج نہیں. لیکن ان کو کتنا خوف تھا کہ شہادت کا جام پی لیا. ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا لوگوں میں تمہارے لیے وہ جماعت ہوں کہ میدان جنگ سے آ کر تم میرے پاس آ جاؤ، آ سکتے ہو. اور روایت میں ہے میں تمام مسلمانوں کی جماعت ہوں. ایک روایت میں ہے کہ تم اس آیت کا غلط مطلب نہ لینا، یہ واقعہ بدر کے متعلق ہے. اب تمام مسلمانوں کے لیے وہ فیعتن گرو، جماعت گرو جس کی طرف پناہ لینے کے لیے واپس مڑنا جائز ہے، میں ہوں. یہ عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے. ابن عمر رضی اللہ عنہ یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نافع نے سوال کیا کہ ہم لوگ دشمن کی لڑائی کے وقت ثابت قدم نہیں رہ سکتے، اور ہمیں یہ معلوم نہیں کہ فیعتن سے مراد امام لشکر ہے یا مسلمانوں کا جنگی مرکز. آپ نے فرمایا فیعتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. میں نے اس آیت کی تلاوت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت بدر کے دن اتری ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد.
دہاق فرماتے ہیں جو لشکر کفار سے بھاگ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے پاس پناہ لے اس کے لیے جائز ہے۔ آج بھی امیر اور سالار لشکر کے پاس یا اپنے مرکز میں جو بھی آئے اس کے لیے یہی حکم ہے۔ ہاں، اس صورت کے سوا نامردی اور بزدلی کے طور پر لشکرگاہ سے جو بھاگ کھڑا ہو، لڑائی میں پشت دکھائے، وہ جہنمی ہے، اس پر اللہ کا غضب ہے، وہ حرمت کے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے 7 گناہوں سے جو معلق ہے۔ پھر سے دیکھ لیتے ہیں اس حدیث کو، آپ دکھا دیجئے 7 معلق گناہ والے۔ 7 معلق گناہوں سے بچتے رہو۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ عربک میں بہت اچھی طرح انہوں نے ہائی لائٹ کر لیا تھا، میں صرف اردو ترجمہ پڑھتی ہوں تاکہ ہمیں یاد دہانی ہو جائے۔ سب سے پہلا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ہلاکت والا گناہ، جادو کرنا یا کرانا۔ لوگ پیسے دے کر بھی جادو کرواتے ہیں نا، جادوگروں کو چند ٹکے 700 500 1000 وہ بہت کم پیسہ لیتے ہیں۔ جادو کرنا یا کرانا، کسی کو ناحق مار ڈالنا، سود خوری، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جہاد سے پیٹ دکھا کر بھاگ کھڑا ہونا، ایماندار پاک دامن بے عیب عورتوں پر تہمت لگانا۔ پلیز کبھی بھی انوالو نہ ہو۔ سورۃ نور جو ہے نازل ہو گئی، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ عنہا کی برات میں یہ صورت نازل ہوئی، اور 10 کے 10 جو آیتیں ہیں بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات میں نازل ہوئی سورۃ النور میں، کہ اے ایمان والو تم لوگوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ھذا افک مبین، یہ تو صریح بہتان ہے، ایک زبان سے دوسری زبان پر کیوں چلتا چلا گیا۔ پلیز مت شامل ہو۔ کسی کی لڑکی کا پتہ چلے کہ وہ بھاگ گئی ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں ماں بہت پابند تھی نا، پردے والی تھی، بہت دین میں تھی، بہت سختی کرتی تھی اس لیے چلی گئی۔ یا یہ کہ کوئی یہ کہا دیا جاتا کہ بہت چھوٹی ہوئی تھی نا، کپڑے بھی اچھے نہیں پہنتی تھی، لڑکوں سے ملتی تھی فلاں۔ ہم کون ہوتے؟ یہ محلہ اتنا اچھا ہے، میں قربان جاؤں اس محلے پر، کہ اندر کی باتیں ایسی چھپائی ہوئی گئی، شادیاں ہوئی تو پتہ چلا سب خاموش تھے، سب آتے جاتے دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم محلے والوں کو کون کس کے ساتھ جا رہا ہے، لیکن میں قربان جاؤں اس محلے پہ کہ خاموش رہے سب لوگ۔ اور بچیاں ساتھ بھی پڑھ رہی تھیں، ایسا نہیں تھا، سب کو سب معلوم تھا، لیکن کتنا اچھا کیا اور کتنا اجر کما لیا کہ پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت نہیں لگایا کسی نے بھی، ٹھیک ہے نا۔ تو بہت اچھی چیز ہے، مجھے بہت خوش، ایسی جگہوں پہ رہنے سے بھی انسان خوش ہوتا ہے کہ ہم بہت سے گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی رکھے۔ تو پلیز شامل بھی نہ ہو، ہاں بھی نہ کرے، فون بھی آئے تو روک دیں کہ ایسی باتیں نہ کریں۔ میری بیٹی ابھی ہے، اس کو میں اتنی مجھے عادت اچھی لگتی، منہ سے نکلی بھی بات نہ تو وہ پہلے تو چونکہ ماں ہوں نا کوشش کرے گی کہ مجھے برا نہ مان جاؤ، کسی اور بات میں ڈال دے گی، اور اگر ہم نہیں مانتے ہم میں سے کوئی بھی پورے گھر والے تو کہتی بھائی یہ تو دیکھے غیبت ہے نا، دیکھیں مجھے مجبور نہ کریں میں فون رکھ دوں۔ مطلب ایسا کوئی آپ بنا لیں ایسا جملہ پیار سے، یا پہلے تو اوائڈ کریں اس کو، ان کو ادھر ادھر کہ ان کو یہ نہ لگے کہ مجھے وہ کر رہے ہیں نا۔ تو کچھ ایسی چیزیں ہم اپنا سکتے ہیں پیار محبت سے کہ پلیز یہ غیبت ہے، دیکھیں میں بہت ڈرتی ہوں، یا وہ حدیث سنا دیں کہ پیتل کے ناخن ہوں گے غیبت کرنے والوں کے، اور وہ اپنے منہ اور جو ہے گردنوں کو اپنے گوشت کو نوچ رہے ہوں گے نا، تو بھائی میں اس سے ڈرتی ہوں، یہ بتا دیں کہ مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے، اور جو ہے مجھے کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ میں اگر غیبتیں کروں گی تو جن کے ساتھ کروں گی ان کو نہ کہے کہ تمہارے ساتھ مجھے کوئی بچانے نہیں آئے گا اللہ کے عذاب سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں یہ اس کے بعد اچھا تو فرمان ہے کہ ایسا کرنے والا اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصے لے کر لوٹتا ہے۔ یہ آیت تھی ہماری، اس کے لوٹنے اور رہنے سہنے کی جگہ جہنم ہے جو بہت ہی بدتر ہے۔ بشیر بن معبد کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے آیا تو آپ نے شرط بیان کی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اور رسالت کی شہادت دوں، 5 وقت کی نماز قائم کروں، زکوٰۃ ادا کرتا رہوں، اور حج مطابق اسلام کروں، اور رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھوں، اللہ کی راہ میں جہاد کروں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں اس میں سے 2 کام میرے بس کے نہیں، ایک تو جہاد دوسرے زکوٰۃ، میں نے تو سنا ہے کہ جہاد میں پیٹ دکھانے والا اللہ کے غضب میں آ جاتا ہے، اس لیے وہ ڈر رہے تھے کہ جہاد میرے بس کا نہیں۔ مجھے تو ڈر ہے کہ موت کا بھیانک سما کہیں کسی وقت میرا منہ نہ پھیر دے، اور مال غنیمت عشری میرے پاس ہوتا ہے وہی میرے بچوں اور گھر والوں کا اثاثہ ہے، سواری لے اور دودھ پئیں، اسے میں کسی کو کیسے دے دوں؟ تو آپ نے اپنا ہاتھ ہلا کر فرمایا جب جہاد بھی نہ ہو اور صدقہ بھی نہ ہو تو جنت کیسے مل جائے گی؟
میں نے کہا اچھا اب آپ سب نے جب یہ کہا نا کہ جہاد، انہوں نے کہا جہاد مشکل ہے، تو آپ سب نے سب کہا کہ جب جہاد بھی نہ ہو صدقہ بھی نہ ہو، ان کو نہیں کہا کہ تم یہ نہ کرو تو جنت کیسے ملے، جب جہاد بھی نہ ہو صدقہ بھی نہ ہو تو جنت کیسے مل جائے؟ تو میں نے کہا، تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے بشیر بن معبد تھے، اچھا یا رسول اللہ سب شرطیں منظور ہے، چنانچہ میں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ حدیث صحیح ستہ میں نہیں ہے، اس مسند احمد میں ہے۔ طبرانی میں فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے، طبرانی میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ 3 گناہوں کے ساتھ کوئی نیکی نفع نہیں دیتی، اللہ کے ساتھ شرک، ماں باپ کی نافرمانی، لڑائی سے بھاگنا، جا کے ماں باپ زندہ ہے تو ان کو سلام کر لیجئے، کال کر لیجئے، ضرور کر کیا کریں، روز نہیں تو آلٹرنیٹ ڈے سے، ہفتے میں، دور ہیں تو ٹھیک ہے، قریب ہے تو ان کی خدمت کریں، ان کو گھر پہ بلائیں، ان کے گھر جا کے کام کاج کر دیں۔ اچھا آپ سے فرماتے ہیں کہ جس نے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ پڑھ لیا، اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گو وہ لڑائی سے بھاگا ہو۔ ابو داؤد اور ترمذی میں یہ حدیث ہے، تو ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کہے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں مغفرت مانگتا ہوں اس بزرگ و برتر اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، جو زندہ ہے اور ہر چیز کا نگہبان ہے، میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اگرچہ وہ لشکر و فوج سے بھاگ ہی کیوں نہ آیا ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کا غضب ہوگا جو لشکر سے بھاگے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں، معافی کا دروازہ، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ تو کہا کہ یہ پڑھو، اور یہ کہ مطلب یہ اتنی اچھی دعا ہے، اتنا اچھا استغفار ہے، اتنا زبردست ہے کہ جو بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی معافی کر دیں گے، جو بھی اس کلمے سے مغفرت مانگے گا، اس دعا سے اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اگرچہ جو کوئی اس کی بھی مغفرت کر دی جائے گی جو جنگ سے بھاگا ہو، جو لشکر فوج سے بھاگ کر ہی کیوں نہ آیا ہو، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ لشکر و فوج سے بھاگ کر کیوں نہ آیا، جو دشمن کے مد مقابل ہوا، اللہ کے دشمنوں کے فوج میں جنگ سے بھی بھاگ کر آیا ہو، تو اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ تو ضرور یہ پڑھا کریں، مجھے پتا ہے آپ صبح شام کے اذکار میں پڑھتی ہیں، ابھی بھی عصر کے بعد اب بیٹھ جائیں گی بھیا کنستین لے کے، یہ یاد ہوگا تو پڑھ لیں گی خود ہی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا مجھے رفاقت بہن کی بات بہت اچھی پسند آئی، وہ کہتی آپ کہتی ہیں آپ لوگ ضرور پڑھتے ہیں تو بندہ نہ پڑھنے والا بھی پڑھ لینا، یہی آپ لوگ کے فیڈ بیکس بھی ملتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے، اسی لیے میں درس کے بعد بھی پوچھتی ہوں، کوئی چیز آپ کو شیئر کرنی ہو، اچھی لگی ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس چیز کو ہم اچھی تھی، کس کو ہم اپنائیں، کس کو ہم پڑھیں، کس چیز نے فائدہ دیا زیادہ، کس کو پڑھے۔ اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اور حضرت وسلم کے مولا زید اس کے راوی ہے، ان سے اس کے سوا مطلب یہ حدیث انہوں نے بیان کی کہ بعض حضرات کا قول ہے کہ بھاگنے کی حرکت کا یہ حکم صحابہ کے ساتھ مخصوص تھا اس لیے کہ ان پر جہاد فرض عین تھا، اور کہا گیا کہ انصار کے ساتھ ہی مخصوص تھا اس لیے کہ ان کی بیعت سننے اور ماننے کی تھی، خوشی میں بھی اور ناخوشی میں بھی۔ ایک قول یہ ہے کہ بدری صحابہ کے ساتھ یہ خاص تھا کیونکہ ان کی کوئی جماعت تھی ہی نہیں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں کہا تھا کہ اے اللہ اگر تو اس جماعت کو ہلاک کر دے گا تو پھر زمین میں تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ آپ نے پڑھا تھا نا، یہ حدیث بھی آپ کو دکھائی گئی تھی اسکرین پہ جنگ بدر سے پہلے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یوم ایزن سے مراد بدر کا دن ہے، اب اگر کوئی اپنی بڑی جماعت کی طرف آ جائے یا کسی قلعے میں پناہ لے لے تو میرے خیال میں اس پر کوئی حرج نہیں۔ یہ سارے مختلف جو ہے علماء کی رائے ہے۔ یزید بن ابی حبیب فرماتے ہیں کہ بدر والے دن جو بھاگے اس کے لیے دوزخ واجب تھی، اس کے بعد جنگ عہد ہوئی، اس وقت یہ آیات ہوتی الا الذین تولوا منکم سے عفا اللہ عنہم تک، اس کے 7 سال بعد جنگ حنین ہوئی جس کے بارے میں قرآنی ذکر ہے ثم تولیتم مدبرین، پھر اللہ نے جس کی چاہی توبہ قبول فرمائی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ابو سروید فرماتے یہ آیت بدریوں کے بارے میں ہوتی ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ گویا مان لیا جائے کہ سبب نزول اس آیت کا بدری لوگ ہی ہیں، کیونکہ یہ آیت جو ہے جنگ بدر کے وقت نازل ہوئی تھی نا، تو اس کے بدری لوگ ہی مخاطب ہیں۔ مگر لڑائی سے منہ پھیرنا تو حرام ہے، جیسے کہ حدیث میں گزرا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں یہ بھی ایک ہے، اور یہی مذہب جمہور کا ہے، تو یہ بہرحال
جنگ سے پیٹ پھیرنا، جنگ سے بھاگ جانا جو ہے 7 ہلاک ہونے والے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ تو چلے اب ہم دیکھتے ہیں، یہ ضرور پڑھا کیجیے گا، استغفر اللہ العظیم الذی، میرے ساتھ پڑھے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ٹھیک ہے؟ میں مغفرت مانگتا ہوں اس بزرگ و برتر اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، جو زندہ ہے اور چیز کا نگہبان ہے، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اللہ ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، بہت گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، گناہوں کی گٹھیاں اٹھائی ہوئی ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے۔ ہم آخر میں بیچ میں دعائیں آتی تو ہم کر لیتے ہیں، کیونکہ اس وقت فرشتوں کی محفل ہے اور اللہ کلام اللہ کی محفل ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، تو ہم جیسی دعا آتی ہے مانگ لیتے ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ، ٹائم ہمارے پاس ہے آیت نمبر 17 کی طرف۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، آیت 17، فلم، پس، لم، نہیں، اسکرین پہ دکھا دیجئے، آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے اسکرین پہ؟ جی نہیں آ رہا، نظر نہیں آ رہا آپ لوگوں کو؟ ہاں کچھ، ہاں آپ کا رک گیا۔ چلے میں بولتی اچھا جاتی ہوں، ماشاءاللہ اتنا تو آپ لوگوں کو ہے نا، کچھ ٹیکنیکل خرابی وہ لا رہی ہیں اسکرین پہ نا، وہ لا رہی ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں۔ چلے، پس لم نہ تقتلوہم، سو تم نے نہیں قتل کیا، تم اقتلو، قتل، ہم نہیں، فلم تقتلوہم، سو تم نے نہیں قتل کیا انہیں، ولیکن لیکن اللہ قتلہم، قتل کیا، ہم انہیں قتل کیا۔ دیکھیں کبھی بھی ریسورسز پہ بھروسہ نہ کریں، ہمیشہ جو ہے قرآن لے کر بیٹھا کریں اپنے پاس۔ اگر اللہ سے ہمیں محبت ہے، قرآن یا تو ہمارے حق میں گواہ بنے گا یا ہمارے خلاف گواہ بنے گا۔ اس محفل کا، اس 1 گھنٹے کا آپ ضرور فائدہ اٹھائیں، کیونکہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں آپ۔ اس وقت کتنے لوگ پتہ نہیں کہاں بازاروں میں ہم ہوتے، اس وقت کوئی مووی پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے، تو یہ اللہ کا خاص فضل اور رحم ہے ہمارے پر، اللہ کی فضل ہے ہم پر، ھذا من فضل ربی۔ تو ضرور آپ یہ مت سوچیں کہ میں کام کرتے کرتے سن لوں گی اور کر لوں گی، ضرور کاپی پینسل، اور جو ہے لفظی ترجمہ نہیں ہے تو لفظی ترجمے کا پارا، تو آپ ضرور قرآن لے کے بیٹھا کریں اور اس کو گواہ بنائیں، اس قرآن کو اس پہ مارک کریں، اپنے آثار چھوڑیں۔ آپ کے چلے جانے کے بعد اس دنیا سے بچے دیکھیں گے کہ ہاں یہ ماں پڑھا کرتی تھیں ہماری والدہ، اور اس پہ لکھا بھی ہے، جو آج لفظ آئے تھے وہ بھی لکھے ہیں، وہ بھی لکھے، ٹھیک ہے؟ تو ضرور ریسورسز پہ تو بھروسہ نہ کریں۔ اب یہ پورا بھی اڑ سکتا تھا، پورا بھی اڑ سکتا تھا، اور صرف میری آواز آپ کو آ سکتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو لے کے بیٹھیں، اور اب یہ مطلب نہیں کہ اب جس دن آپ کے پاس کام ہو تو اس دن آپ سنیں ہی نہ، کہ اب شہناز نے یہ کہا تو ہم سنیں ہی نہ، نہیں، کبھی کبھی ہوتا ہے، بہت مہمان آ رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی گھر میں کوئی بیماری، کوئی اللہ نہ کرے کچھ بھی چل رہا ہوتا ہے، یا کبھی ایسے ہائپرزٹ مینر میں ہم ہوتے ہیں، بہت کام ہو جاتا ہے، مہمان ہوتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ان کو بھی سنائے، آپ بھی سنیں۔ اب یہ نہیں کہ میں کتاب لے کے نہیں بیٹھی تو میں سنوں نہ، سننے سے بھی بہت فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک سیریس اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، اور پھر اگر اس کو آپ پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ، آپ چاہیں تو میں آدھا گھنٹہ کر دوں، پونا گھنٹہ، لیکن لکھیں، آپ بولیں تو میں کم ٹائم کر دوں، تو کیا ہو کہ آپ اگر اس کو لکھیں گی، لے کے بیٹھیں گی اور سنیں گی غور سے، تو آپ کو لگے گا نہیں 1 گھنٹے میں ہاتھ بھی چلاتی جاؤ، کام بھی کرتی ہوں، نہیں، اس کی برکات سے، اس کو اچھی طرح سمجھنے سے آپ کے وہ کام 2 گھنٹے والا آدھے گھنٹے میں یقین کریں ہو جائے گا۔ فلم، ہاں، تو لم نہیں، تقتلوہم، تم اقتلو، قتل کیا، ہم انہیں، تقتلوہم، تم نے قتل کیا انہیں، فلم تقتلوہم، تو نہیں تم نے قتل کیا انہیں، ولیکن، اور لیکن، لیکن اللہ نے، قتلہم، قتل کیا، ہم انہیں، قتل کیا انہیں، اور ما نہیں، رمیتا، پھینکا آپ نے، اس جب رمیتا، پھینکا تھا آپ نے، ولیکن، اور لیکن، لیکن اللہ نے رما، پھینکا تھا، ولیبلیا، اور لی، تاکہ یبلی، وہ آزمائے، ولیبلیا، اور تاکہ وہ آزمائے، المؤمنین، مومنوں کو، من سے، اپنی طرف، اپنی طرف سے، ضمیر ہے، بلاءً، آزمائش، ہم کہتے ہیں نا بلا، ہم بھی کہتے ہیں کیا بلا آ گئی، کیا بلا آ گئی، مصیبت آ گئی، تو بلا آزمائش، حسناً، اچھی ہے، اچھی سے، حسناً، اچھی سے، ان، بے شک، اللہ سمیع، خوب سننے والا ہے، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ تو اب رننگ ٹرانسلیشن، رواں ترجمہ، آیت نمبر 17،
کی طرف آتے ہیں، پس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا، اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے، یقیناً اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب آیت کی طرف آتے ہیں، فلم تقتلوہم، سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا، ولیکن اللہ قتلہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا۔ یعنی اس جنگ میں جتنے لوگ قتل ہوئے، دشمنان دین اور کفار مکہ اور قریش مکہ میں سے جتنے لوگ قتل ہوئے، ان کو تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہی قتل کیا۔ مطلب یہ ہے یعنی جنگ بدر کی ساری صورتحال تمہارے سامنے رکھ دی گئی ہے، اور جس طرح اللہ نے تمہاری وہاں مدد فرمائی، اس کی وضاحت کے بعد تم یہ نہ سمجھ لینا کہ کافروں کا قتل یہ تمہارا کارنامہ ہے، نہیں، بلکہ یہ اللہ کی اس مدد کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ فتح حاصل ہوئی، اس لیے دراصل انہیں قتل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ریسورسز ہے نا، ہم تو ایک دوسرے کے وسیلے ہیں، کون کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر شفا ہوئی ڈاکٹر کے ہاتھ میں تو ڈاکٹر نے نہیں، میں فلاں ڈاکٹر کے پاس گئی نا تو شفا ہو گئی، فلاں ڈاکٹر نے شفا دی، نہیں، اللہ تعالیٰ نے فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا دی، اس کے ذریعے ہمیں شفا دی، ہمیشہ یہ کہے تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں جنگ بدر کے بعد کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قتل دراصل تم نے نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا، یہ فتح تمہیں جو حاصل ہوئی دراصل اللہ تعالیٰ نے تمہیں حاصل کروائی، جو فرشتے اتارے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اتارے، اور اگر اللہ تعالیٰ فرشتے نہ بھی اتارتے تو اللہ تو کہے کن اور فیکن ہو جائیں چیزیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما، اور آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ تو ہوا یہ تھا جنگ بدر میں کہ جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھر کر کافروں کی طرف پھینکی تھی، جسے ایک تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے منہوں آنکھوں تک پہنچا دیا، اور دوسرے اس میں یہ تاثیر پیدا فرما دی کہ اس سے ان کی آنکھیں چندیا گئی۔ ویسے بھی آپ کچھ بیٹھے پھینکے تو آنکھیں چندیا جاتی نا، اور انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ یہ معجزہ بھی جو اس وقت اللہ کی مدد سے ظاہر ہوا، مسلمانوں کی کامیابی میں بہت مددگار ثابت ہوا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کنکریاں بے شک آپ نے پھینکی تھی، وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما، کہ رمی جو کی تھی اس وقت جو کنکریاں جو آپ نے پھینکی تھی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کنکریاں بے شک آپ نے پھینکی تھی لیکن اس میں تاثیر ہم نے پیدا کی تھی، اگر ہم اس میں یہ تاثیر پیدا نہ کرتے تو یہ کنکریاں کیا کر سکتی تھیں؟ اگر پھینکنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے تاثیر پیدا کی کہ ان کی آنکھیں چندیا گئی، اگر یہ اللہ تعالیٰ تاثیر نہ پیدا کرتے تو آپ کیا کر سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، اس لیے یہ بھی دراصل ہمارا ہی کام تھا نہ کہ آپ کا۔ تو یہ تو ہمارا ایمان، یہ آیتیں بہت مضبوط کر رہی ہیں کہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، تاثیر ہونا، اثر پیدا ہونا، بچوں کو بات بھی کرتے ہیں اثر پیدا ہو جاتا ہے، بعد دفعہ کوئی چیز بات لوگ مان لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ارے بھائی میری بات میں بڑا اثر ہے، نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اثر پیدا کیا، اللہ کی مرضی سے سب ہوا۔ ایک مومن کا تو ہر لمحہ ہر سیکنڈ اللہ کی یاد میں ہونا چاہیے، اللہ اللہ اللہ، کہ لوگوں کو ربانی بن جائیں۔ ربانی وہ جو رب والا ہر وقت اللہ کی یاد کرے اور جسے دیکھ کر لوگوں کو رب یاد آ جائے، تو ایسا بن جانا چاہیے۔ اور جو قرآن پڑھنے والے، میں اور آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ مل کے ہم جمع ہوتی ہیں اور پڑھتی ہیں، تو ہمارا تو قرآن کے اسٹوڈنٹ ایسا ہی مضبوط، ہمارا ہر لمحہ ہمارا اللہ کی یاد میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم اگلا حصہ آیت کا دیکھتے ہیں، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، یا حسنا تو آ گیا تو اس پہ رک بھی سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا خوب عوض دے۔ ٹھیک ہے، اور یہ ایک جو ہے اچھا عوض تھا، اچھی آزمائش تھی کہ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد فرمایا ان اللہ سمیع علیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی بلا یہاں ہے نا، بلا حسنا، بلا یہاں نعمت کے معنی میں، اللہ کی یہ تائید اور نصرت اللہ کا انعام ہے جو مومنوں پر ہوا۔ کیا کیا یہ ساری جو باتیں آپ نے پڑھی نا، کہ ان کا قتل تم نے نہیں کیا، میں نے کیا، میں نے کیا، یہ جو مٹی آپ سب نے پھینکی تھی جس سے ان کی آنکھیں چندیا گئی، وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اثر پیدا کیا۔
تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو تھا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، بلا یہاں پہ کہتے ہیں، یہاں نعمت کے معنی میں ہے، جبھی تو بلاءً حسنًا کہا ہے نا کہ یہ اچھی آزمائش تھی، یہاں نعمت کے معنی میں یعنی اللہ کی یہ تائید و نصرت اللہ کا انعام ہے جو مومنوں پر ہوا اور جنگ میں وہ فتح یاب ہوئے۔ اب آیت نمبر 18 انشاءاللہ کرتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، سورۃ الانفال آیت نمبر 18۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا، اللہ کے صفاتی نام ہے، اللہ کے 100 صفاتی نام ہے، اس کو جو پڑھے گا وہ جنت پہ جائے گا، مجھے معلوم ہے صبح شام کے اذکار میں وہ بھی آپ لوگ پڑھتی ہیں، اور انشاءاللہ ہم کو اللہ توفیق دے کہ ہم پڑھیں۔ ذالکم یہ، و اور انا بے شک، ذالکم یہ ہے اور بے شک اللہ موہنو کمزور کرنے والا ہے، قیدی چال کو، الکافرین کافروں کی۔ تو ہم رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں۔ ذالکم وان اللہ موہن قید الکافرین، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ تو آیت کی طرف آتے ہیں۔ ذالکم، ایک بات تو یہ ہوئی کہ یہ معاملہ تمہارے ساتھ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ساری اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آئی۔ ذالکم وان اللہ موہن قید الکافرین، اللہ تعالیٰ کو کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنا تھا۔ اور دوسری بات کیا تھی؟ پہلی بات تو یہ تھی کہ ساری مدد و نصرت ذالکم تم مسلمانوں کے لیے تھی، اور کافروں کے لیے کیا تھا کہ دوسری بات اللہ تعالیٰ کو کافروں کی تدبیر کو کمزور کر موہن کرنا تھا۔ قید کہتے ہیں چال کو، چال ہے، تدبیریں ہیں نا، مقاعد الشیطان کہتے ہیں نا کہ شیطان کی چال، تو کافروں کی چالوں کو کمزور کرنا تھا۔ تو دوسرا مقصد ان کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنا اور ان کی قوت و شوکت کو توڑنا تھا۔ بہت قوت تھی، بہت شان و شوکت تھی، بہت ظلم کے مکے میں مسلمانوں پر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوت و شان و شوکت کو جنگ بدر میں فتح دے کر توڑ دیا۔ اب آیت نمبر 17-18 کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کی مدد ہی وجہ کامرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ بندوں کے کل کاموں کا خالق میں ہی ہوں، بندوں سے جو بھی اچھائیاں سرزد ہوئیں اس پر قابل تعریف وہی ہے، اللہ ہی ہے، اسی لیے کہ توفیق اسی کی طرف سے ہے اور اعانت و مدد بھی اسی کی جانب سے ہے۔ اسی لیے فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، تم نے اپنی طاقت و قوت سے اپنے دشمنوں کو قتل نہیں کیا، تم تو مٹھی بھر تھے، 313 تھے، اور دشمن بہت زیادہ تھے، 1000 تھے، تم بے کس اور کمزور تھے۔ دشمن کس بل والے قوت و طاقت والے تھے؟ یہ اللہ ہی کی مدد تھی کہ اس نے تمہیں ان پر غالب کر دیا، جیسے فرمان ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، آخر تک اللہ نے بدر کے دن تمہاری مدد کی۔ اور آیت میں ہے لَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، آخر تک بہت سی جگہ اللہ جل شانہ نے تمہاری امداد فرمائی۔ حنین کے دن بھی، جبکہ تمہیں اپنی زیادتی پر گھمنڈ ہوا لیکن وہ بیکار ثابت ہوئی، اور یہ وسیع زمین تم پر تنگ ہوئی۔ جنگ حنین کا تو باقاعدہ اللہ نے قرآن میں نام لیا ہے، کہ جو میں نے آیت کا ترجمہ پڑھا، تو حنین کی جنگ میں یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کو گھمنڈ آ گیا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے مال و اسباب سب زیادہ ہے، تو اسی گھمنڈ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا حنین کے دن بھی، جبکہ تمہیں اپنی زیادتی پر گھمنڈ ہوا لیکن وہ بیکار ثابت ہوئی، اور یہ وسیع زمین تم پر تنگ ہو گئی، اور آخر منہ موڑ کر تم بھاگ کھڑے ہوئے۔ بس ثابت ہوا کیونکہ انہوں نے گھمنڈ کر لیا تھا، کیونکہ جب ظاہر ہے اب جو ہے مدینے میں ریاست قائم ہو گئی تھی، مسلمان روز بروز طاقتور ہوتے جا رہے تھے، تو اس لیے کیا ہوا، ثابت ہوا کہ گنتی کی زیادتی، ہتھیاروں کی عمدگی اور ساز و سامان کی فراوانی پر غلبہ موقوف نہیں، وہ تو اللہ کی مدد پر موقوف ہے، جیسے ارشاد الہی ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ بسا، یعنی یہ آیت ہے ہمارے پاس اسکرین پہ، یعنی کم من فئۃ قلیلۃ غلب، یعنی بسا اوقات چھوٹی چھوٹی جماعتوں نے بڑے بڑے لشکروں کے منہ پھیر دیے اور ان پر غلبہ حاصل کر لیا، یہ سب اللہ کے حکم اور اس کی مدد سے ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر
پھر مٹی کی اس مٹھی کا ذکر ہو رہا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی میں کافروں کی طرف پھینکی تھی۔ پہلے تو آپ نے اپنی جھونپڑی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، روئے، گڑ گڑائے اور مناجات کر کے باہر نکلے اور کنکریوں کی ایک مٹھی اٹھا کر کافروں کی طرف پھینکی اور فرمایا ان کے چہرے بگڑ جائیں، ان کے منہ پھر جائیں۔ ساتھ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ فوراً حملہ کر دو۔ ادھر حملہ ہوا، ادھر سے وہ کنکریاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کافروں کی آنکھوں میں ڈال دی۔ وہ سب اپنی آنکھیں مل ہی رہے تھے کہ لشکر اسلام ان کے سر پر پہنچ گیا۔ بس فرماتا ہے کہ وہ مٹھی تو نے نہیں بلکہ ہم نے پھینکی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پھینکی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ان کی آنکھوں تک پہنچا کر انہیں شکست دینے والا اللہ تعالیٰ ہی تھا، نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو میں کرنے والا تھا، تو ہم کون ہیں؟ ہم کس خید کی مولی ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے پتا ہے سب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہی ہوں گی، ایک درود شریف پہ 10 رحمتیں آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی جس میں یہ بھی کہا کہ اے میرے پروردگار، اگر تو نے اس جماعت کو ہلاک کر دیا تو پھر کبھی بھی تیری عبادت زمین پر نہ کی جائے۔ اسی وقت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ ایک مٹھی زمین سے مٹی کی بھر لیں اور ان کے منہ کی طرف پھینک دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا۔ پس مشرکین کے سارے لشکر کے منہ اور آنکھ اور نتھوں میں وہ مٹی گھس گئی اور انہیں پیٹ پھیرتے ہی بنی۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں حضرت علی سے فرمایا کنکریوں کی ایک مٹھی زمین سے بھر کر مجھے دو۔ حضرت علی رضی اللہ نے مٹھی بھر دی جس میں کنکریاں بھی تھی اور مٹھی بھی۔ آپ نے مشرکوں کی طرف وہ مٹھی پھینکی جس سے ان کی آنکھیں بھر گئیں۔ ادھر سے مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا اور قتل کرنا اور قیمہ کرنا شروع کر دیا۔ اسی کا بیان اس آیت میں ہے کہ یہ تیرے بس کی بات نہ تھی بلکہ یہ اللہ کی بس کی چیز تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ 3 کنکر لے کر آپ نے پھینکے تھے، ایک دائیں، ایک بائیں، ایک بیچ میں۔ گو حنین والے دن بھی آپ نے کنکریاں مشرکوں کی طرف پھینکی تھی، لیکن یہاں ذکر جنگ بدر کے دن کا ہے۔ حکیم بن حزام کا بیان ہے کہ جنگ بدر کے دن ہم نے ایک آواز سنی کہ گویا آسمان سے کوئی کنکر کسی تشت میں گرا۔ سبحان اللہ! اسی وقت حضور کی پھینکی ہوئی کنکریاں ہم میں پہنچی اور ہمیں شکست ہوئی۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ مومنوں کو اپنی نعمت کا اقرار کرا دے کہ باوجود ان کی کثرت، ان کی قلت، ان کے ساز و سامان، ان کی بے سر و سامانی، گھوڑے اونٹ سب کچھ کم تھے نا، اور لوگ بھی، نفری بھی 313 تھی اور یہ 1000 تھے۔ تو پھر فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تاکہ مومنوں کو اپنی نعمت کا اقرار کرا دے کہ باوجود ان کی کثرت، ان کی قلت، ان کے ساز و سامان، ان کی بے سر و سامانی کے رب العالمین نے انہیں ان پر غالب کر دیا۔ حدیث میں ہے کہ ہر ایک امتحان ہمارا امتحان ہے اور ہم پر اللہ کا احسان ہے۔ ہر ایک امتحان ہمارا امتحان ہے اور ہم پر اللہ کا احسان ہے۔ اللہ دعاؤں کا سننے والا ہے، وہ خوب جانتا ہے، کیونکہ اینڈ میں تھا نا آپ کی آیت کے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے کہ مدد اور غلبے کا مستحق کون ہے۔ پھر فرماتا ہے اس فتح کے ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی سن لو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے ہیلے حوالے کمزور کر دے گا، ان کی شان گھٹا دے گا اور ان کا انجام تباہی کے سوا اور کچھ نہ ہوگا، اور یہی ہوا بھی، جنگ بدر میں یہی ہوا، فالحمدللہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور آیت ہے، وہ ہم کر کے کمپلیٹ کر لیتے ہیں، بڑی شارٹ ہے، اس کی تفسیر بھی شارٹ ہے، تو ہماری جنگ بدر کی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ، تاکہ ایک سلسلہ قائم رہے۔ آیت نمبر 19، آیت نمبر 19 سورۃ الانفال، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ ان اگر، تستفتحو، تم، استفتحو فیصلہ چاہتے ہو، تستفتحو تم فیصلہ چاہتے ہو، فقط تو تحقیق جاکم آ گیا، تمہارے پاس، جاکم آ گیا تمہارے پاس، الفتح فیصلہ، اور ان اگر تنتہو تم باز آ جاؤ، تو ہوا وہ خیر بہتر ہے، لکم لیے کم تمہارے، اور ان اگر تعودو تم لوٹو گے، تم اودو لوٹو گے، نعود ہم بھی لوٹیں گے، ولن اور لن ہرگز نہ، تغنیا کام آئے گا، عنکم تمہیں، فیت گروہ جماعت، تمہارا، فیتکم گروہ تمہارا، شیئن کچھ بھی،
ولو و اور لو اگرچہ کثرت وہ بکثرت ہو، و اور انا بے شک اللہ اللہ مع ساتھ ہے المؤمنین ایمان لانے والوں کے۔ رننگ ٹرانسلیشن آف آیت نمبر 19۔ ان کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو، فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب باز آ جاؤ تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے، اور تمہاری جمعیت خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ آیت کی طرف آتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ان تستفتحوا فقط جاءکم الفتح، اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو یہ فیصلہ تمہارے سامنے آ موجود ہوا۔ یعنی کیا کہ ابو جہل وغیرہ روسائے قریش نے مکہ سے نکلتے وقت دعا کی تھی، آپ نے پڑھا تھا نا، میں نے شروع ہی میں جب سورۃ الانفال ہم نے شروع کی تھی تو جنگ بدر کو ہم نے سمری کر لی تھی، تو ابو جہل وغیرہ روسائے قریش نے مکہ سے نکلتے وقت دعا کی تھی کہ اللہ ہم میں سے جو تیرا زیادہ نافرمان اور قاطع رحم ہے کل کو تو اسے ہلاک کر دے اپنے طور پر۔ وہ مسلمانوں کو قاطع رحم اور نافرمان سمجھتے تھے، اس لیے اس قسم کی دعا کی، یعنی اللہ کو تو وہ مانتے تھے نا کہ اللہ ہے، لیکن شرک کرتے تھے، 307 بت رکھے ہوئے تھے، کسی کو پتہ نہیں کس کا بت بنا دیا تھا، کس کو کسی کا بت بنا دیا تھا کہ فلاں پتہ نہیں روزی دینے میں مدد کر رہا ہے، فلاں کس میں کر رہا ہے، اور آپ تو سارا پڑھتی آئی نا سورۃ الانعام میں کہ وہ کان پن کر دیتے تھے اس کے جانوروں کے، قربانی کا جانور اب استعمال نہیں ہوگا، اور بتوں کے نام پر پتہ نہیں، اور جانوروں کے نام پر یہ حلال ہے اور وہ حرام ہے، اور ایسا ہے تو عورت نہیں کھائے گی، اور حاملہ ہے تو یہ پڑھ چکے نا ڈیٹیل ساری، اور 307 بت بھی رکھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے دعا کی، اور دین ابراہیمی تھا لیکن بگڑی ہوئی شکل تھی، ننگے طواف کرتے تھے، تو اپنے طور پر مسلمانوں کو قاطع رحم اور نافرمان سمجھتے تھے، اس لیے اس قسم کی دعا کی۔ قاطع رحم اس لیے سمجھتے تھے کہ سب رشتہ داری تھے نا، سارے جو تھے آپ وسلم اور جتنے صحابہ کرام جو انصار جو مہاجر گئے تھے مکے سے، وہ تو سارے قریش کے اور مکے والوں کے آپس میں رشتہ دار تھے، اور جو ہے انصار جو تھے وہ مدینہ کے تھے، تو یہ سارے رشتہ دار تھے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے طور پر مسلمان کو قاطع رحم اور نافرمان سمجھتے تھے، اس لیے اس قسم کی دعا کی۔ اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی تو اللہ تعالیٰ ان کافروں سے کہہ رہا ہے کہ فتح یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ طلب کر رہے تھے تو فیصلہ تو سامنے آ چکا ہے، اس لیے اب تم کفر سے باز آ جاؤ، یعنی جنگ بدر میں کامیابی ہو گئی، کیونکہ دعا کر کے نکلے تھے نا ابو جہل وغیرہ کے، اللہ ہم میں سے جو تیرا زیادہ نافرمان و قاطع رحم ہے کل کو تو اسے ہلاک کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو فیصلہ تو سامنے آ چکا ہے، اس لیے اب تم کفر سے باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر پھر تم دوبارہ مسلمانوں کے مقابلے میں آؤ گے تو ہم بھی دوبارہ ان کی مدد کریں گے، اور تمہاری جماعت کثرت کے باوجود تمہارے کچھ کام نہ ہی آئے گی۔ ان تنتہوا فہو خیر لکم، تم باز آ جاؤ، وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم لوٹو گے تو ہم بھی واپس لوٹیں گے، ہم بھی جو ہے جنگ کریں گے، آئیں گے، ٹھیک ہے، اگر باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے نہایت خوب ہے، اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے، وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، ٹھیک ہے، اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے نہایت خوب ہے، اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ، اور اگر پھر اچھا پھر کیا ہوگا، اور تمہاری جمعیت، تمہاری جماعت، تمہارا گروہ تمہارے ذرا بھی کام نہ آئے گی، ولو کثرت، گو گنتی تمہاری کتنی زیادہ ہوئی، یہاں بھی تم 1000 تھے، تمہاری گنتی تمہاری کثرت نفری کام نہ آئی، ٹھیک ہے، اور واقعی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں تو فیصلہ تمہارے سامنے آ چکا ہے، اس لیے اب تم کفر سے باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر پھر تم دوبارہ مسلمانوں کے مقابلے میں آؤ گے تو ہم بھی دوبارہ ان کی مدد کریں گے، اور تمہاری جماعت کثرت کے باوجود تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں ایمان والوں کا معین و مددگار اللہ اللہ عز و جل ہے، اللہ تعالیٰ کافروں سے فرما رہا ہے کہ تم یہ دعائیں کرتے تھے کہ ہم میں اور مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا، جو حق پر ہوا اسے غالب کر دے اور جو اس کی مدد فرمائے۔ اب
تو اب تمہاری یہ خواہش بھی پوری ہو گئی، مسلمان بحکم الہی اپنے دشمنوں پر غالب آ گئے۔ ابو جہل نے بدر والے دن کہا تھا کہ اللہ ہم میں سے جو رشتے ناتوں کو توڑنے والا ہو، غیر معروف چیز لے کر آیا ہو، اسے تو کل کی لڑائی میں شکست دے۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہی کیا، اور یہ اور اس کا لشکر ہار گئے، ابو جہل کا لشکر ہار گیا۔ مکہ سے نکلنے سے پہلے ان مشرکوں نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعا کی تھی کہ الہی دونوں لشکروں میں سے تیرے نزدیک جو اعلیٰ ہو اور زیادہ بزرگ ہو، زیادہ بہتری والا ہو تو اس کی مدد کر۔ پس اس آیت میں ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ لو اللہ کی مدد آ گئی، تمہارا کہا ہوا پورا ہو گیا۔ ہم نے اپنے نبی کو جو ہمارے نزدیک بزرگ و بہتر اور اعلیٰ تھا غالب کر دیا۔ خود قرآن نے ان کی دعا نقل کی، یہ کہتے تھے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، آخر تک الہی اگر یہ تیری جانب سے راست ہے تو تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، کوئی اور دردناک عذاب ہم پر لیا۔ پھر اللہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر اب بھی تم اپنے کفر سے باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول کو نہ جھٹلاؤ تو دونوں جہان میں بھلائی پاؤ گے۔ اور اگر پھر تم نے یہی کفر و گمراہی کی تو ہم بھی اس طرح مسلمانوں کے ہاتھوں تمہیں پست کریں گے۔ اگر تم نے پھر اسی طرح فتح مانگی تو ہم پھر اپنے نیک بندوں پر اپنی مدد اتاریں گے۔ اور لیکن پہلا قول قوی ہے، یاد رکھو گو تم سب کے سب مل کر چڑھائی کرو، تمہاری تعداد کتنی بڑھ جائے اپنے تمام لشکر جمع کر لو، لیکن سب تدبیریں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے میری بہنوں کے خالق کائنات مومنوں کے ساتھ ہے، اس لیے کہ وہ اس کے رسول کے ساتھ ہیں۔ تو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مومن بنا دے اور ہمیں قرآن و سنت پہ چلنے والا بنا دے۔ اب ہم دیکھتے ہیں دو حدیث مبارکہ دیکھ کے ہم کنکلوڈ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو معلوم ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ مجھ سے عمرو بن خالد نے بیان کیا کہ ہم سے زبیر بن معاویہ نے بیان کیا، ان سے سلیمان تیمی نے، ان سے انس بن مالک نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو معلوم کرے کہ ابو جہل کا کیا حشر ہوا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حقیقت حال معلوم کرنے آئے تو دیکھا کہ افرا کے بیٹوں معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہما نے اسے قتل کر دیا ہے، اس کا جسم ٹھنڈا پڑا ہے۔ انہوں نے دریافت کیا تو ہی ابو جہل ہے؟ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی داڑھی پکڑ لی، اب اس کا دم نکل رہا تھا اس ابو جہل کا۔ ابو جہل نے کہا کیا اس سے بھی بڑا کوئی آدمی ہے جسے تم نے آج قتل کر ڈالا ہے؟ یعنی اس کا فخر دیکھیں، کہہ رہا ہے کہ عبداللہ بن مسعود سے کیا فرما رہا ہے مرتے وقت بھی کہ کیا اس سے بھی بڑا کوئی آدمی جسے تم نے آج قتل کر ڈالا ہے؟ یعنی مجھ سے بڑا کوئی آدمی ہے جسے تم نے قتل کیا؟ استغفر اللہ، موت کے وقت بھی عالم ہے۔ اس نے یہ کہا کہ اس سے بھی بڑا کوئی آدمی جسے اس کی قوم نے قتل کر ڈالا ہو۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ جو ہے یہ کسانوں کے علاوہ کوئی اور مجھے قتل کرتا، کیونکہ یہ تو کھیتی باڑی کرتے تھے نا۔ یعنی اس کا فخر دیکھیں کہ مجھے قتل بھی کرتا تو کوئی اچھا کوئی اعلیٰ لوگ کرتے، یعنی اس کی نظر میں کتنے لوگوں کی وقت نہیں تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں بدر کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قریش کے 24 مقتول سردار، ایک اور حدیث بدر کی ایک بہت ہی اندھیرے اور گندے کنویں میں پھینک دیے گئے۔ کتنے؟ بدر کی لڑائی میں رسول اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قریش کے 24 مقتول سردار، سارے سردار اس میں قتل ہوئے تھے، بدر کے بہت ہی اندھیرے اور گندے کنویں میں پھینک دیے گئے۔ ان کا شہر بھی نصیب نہیں ہوا، مکہ بھی نصیب نہیں ہوا، اور ان کو قبر بھی نصیب نہیں ہوئی، ان کو کنواں نصیب ہوا بدر کا، مدینے میں بدر کے مقام پر۔ عادت مبارکہ تھی کہ جب دشمن پر غالب ہوتے تو میدان جنگ میں 3 دن تک قیام فرماتے۔ جنگ بدر کے خاتمے کے تیسرے دن آپ کے حکم سے آپ کی سواری پر کجاوا باندھا گیا اور آپ روانہ ہوئے، آپ کے اصحاب بھی آپ کے ساتھ تھے۔ صحابہ نے کہا غالباً آپ کسی ضرورت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ آخر کار آپ اس کنویں کے کنارے آ کر کھڑے ہو گئے۔ کفار قریش کے مقتولین، اب آپ دیکھیں صحابہ نے کیا سمجھا کہ آپ کسی ضرورت کے لیے اس کنویں پہ جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں ایک امیر ہے، وہ مطلب مدینے کی ریاست کے لیڈر ہیں، پیغمبر ہیں نا، آپ تو لیڈر بھی تھے نا، تو بتاتے نہیں کہ میں کس لیے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے ہاں ہم ایک گروہ ہو، کوئی ہمارا امیر ہو، کوئی لیڈر ہو، بتائے بغیر کوئی کام کر لے تو ہم لوگ اکثر آپ نے بھی دیکھا ہو کہیں جاب پلیس پہ، کہیں کسی مدرسے میں گئی ہوں، اسکول میں، کالج میں، کہ وہ لڑائی جھگڑے شروع ہوتے، ہمیں تو بتایا نہیں، اس کو مدرسے اور آرگنائزیشن کو چھوڑے
گھر میں بھی کوئی بڑا کر لے اچانک تو ہمیں بڑا وہ ہوتا ہے کہ ہمیں بتائے بغیر ہو گیا کام، ہائے ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، اس سے کہے اس سے کہے اس سے کہے۔ اب آپ دیکھیں کیا فرما رہے ہیں، آمنا صدقنا، ہر بات مان لیتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لگا کہ آپ کسی ضرورت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، یعنی کہ ابھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ ایک ایک حدیث میں، ایک ایک آیت میں اتنے کچھ عمل کی باتیں ہوتی ہیں، اتنا کچھ سیکھنے کو ہوتا ہے۔ خود جا کے بھی نا غور و فکر تدبر جو بھی اللہ کے ساتھ آپ کا ایک ٹائم ہے، فجر کے بعد تلاوت کرتی ہوں، کسی بھی وقت کرتی ہوں، فجر کا تو یہ ہے کہ گواہ بن جاتا ہے قرآن اور سب پڑھنا۔ تو ہم سمجھے کہ آپ کے ساتھ تھے، صحابہ نے کہا غالباً آپ کسی ضرورت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، آخر آپ اس کنویں کے کنارے آ کر کھڑے ہوئے، اور کفار قریش کے مقتولین سرداروں کے نام، ان کے باپ کے نام کے ساتھ لے کر آپ انہیں آوازیں دینے لگے کہ اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کہ آج تمہارے لیے یہ بات بہتر نہیں تھی کہ تم نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ بے شک ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ ہمیں پوری طرح حاصل ہو گیا، ہم تو کامیاب ہو گئے، تو کیا تمہارے رب کا تمہارے متعلق جو وعدہ عذاب کا تھا وہ بھی تمہیں پوری طرح مل گیا؟ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس پر عمر رضی اللہ عنہ بول پڑے، یا رسول اللہ، آپ ان لاشوں سے کیوں خطاب فرما رہے ہیں جن میں کوئی جان نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تم لوگ ان سے زیادہ اسے نہیں سن رہے ہو۔ قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا تھا اس وقت تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی بات سنا دیں، ان کی توبیخ، ذلت، نامرادی اور حسرت و ندامت کے لیے۔ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے مردہ کو بھی زندگی دے دے، اور قرآن میں ایسی بہت سی مثالیں ہم پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں ہم اس پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ، اور جو ہے باخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج منڈے ہے، ٹیوزڈے نہیں وینسڈے کو ملاقات ہوگی۔ کسی بہن نے کوئی بات رکھنی ہو، کچھ کہنا ہو تو آپ لوگ بے شک کچھ ایڈ